بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ٹیک اسلام۔ آج کی ہماری جو ویڈیو ہے یہ بہت پیاری اور بہت اہم ہے۔ یہ ہماری ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم کامل۔ معلم کہتے ہیں استاد کو، کامل ایک مکمل ہے۔ دنیا میں سب سے معلم کامل اور ایک بہترین استاد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ استاد کا جو پیشہ ہے یہ پیغمبرانہ پیشہ ہے۔ انبیاء کرام دنیا میں جو آئے تھے لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے آئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین معلم کامل ہے۔ بینگ ٹیچر، ایک استاد کو کیسا ہونا چاہیے اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ، یہ ساری باتیں بھی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، سیرت سے ملتی ہیں۔ میں یہاں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی آئی تو اس وقت حضرت جبرائیل آپ کے پاس آئے، کہا اقرا، پڑھ۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبی منتخب کیا ہے، تو آپ نے فرمایا مانا بکاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ یعنی کہ ہمارے پہلے نبی ایک امی نبی تھے جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ حضرت جبرائیل نے دوبارہ کہا اقرا، پڑھ۔ آپ نے فرمایا مانا بکاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تیسری دفعہ پھر فرمایا مانا بکاری، تو حضرت جبرائیل نے آپ کو اپنے ساتھ لگایا۔ جب اللہ کا نور ان کے اندر کیا تو ہمارے پہ نبی پڑھنا شروع ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ایسا علم دنیا تک پہنچایا کہ آج تک کبھی نہیں۔ پوری دنیا میں نبی کریم سے کی مثال کوئی نہیں ملتی کہ ان سے علم کیسے کہ عرب کے جاہل لوگ، جو عرب لوگوں کو، عربی جو لوگ تھے، جو جن کی زبان عربی کا پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، کوئی علم و فنون کوئی اس طرح کی بات نہیں تھی، لیکن ان سے علم کے ایسے چشمے پھوٹے جن کو لوگ جاہل کے سمجھتے تھے یا بدھو سمجھتے تھے، تو یہ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے پیارے نبی نے وہاں سے ہی ایسے علم کے کہ ساری دنیا ان کے علم سے فیضیاب ہو رہی ہے۔ ہمارے پیارے نبی نہ صرف مسلمانوں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے اور قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے علم کے مشل راہ ہیں۔ ہمیں کسی بھی چیز میں پیروی کی ضرورت ہے ہمارے نبی کی۔ ہمارے پیارے نبی نے لوگوں کو کیسے کہ ہمارے پیارے نبی جو بات کرتے تھے لوگ اس کے پیچھے چلتے تھے۔ کچھ عورتیں کہتی تھی کہ اس وقت کی مجھے نبی وسلم کے دور میں کہ وہ بندہ جادوگر ہے، جسے بات کرتا ہے لوگ اس کی بات سن جاتے۔ ایسا سحر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں۔ آپ لوگوں سے بہت پیار اور محبت سے، نرمی سے بات کرتے تھے۔ ہم یہاں پہ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بحیثیت معلم کامل کیا خصوصیات تھی، ایک ٹیچر کو کیا کیا کرنا چاہیے۔ تو آپ کیا کرتے تھے؟ واضح، آسان اور عام فہم۔ آپ جب بھی کوئی بات فرماتے تو نہایت واضح اور آسان اور عام فہم ہوتی۔ آپ کے اندازے میں ہمیں کوئی پیچیدگی یا بہام نہیں ہوتا تھا۔ آپ نے صحابہ کرام کو نصیحت نہایت سہولت بات سے ان کے ذہن نشین کروا دیتے، مختصر جملوں اور واضح الفاظ کا، تاکہ ہر بندہ آسانی سے سمجھ سکے۔ طریقہ تعلیم دلچسپ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین میں جبر کے قائل نہیں تھے۔ صحابہ کرام تانے کی بجائے ذہنی اور روحانی فرق محسوس کرتے تھے۔ اب دوران تعلیم کوئی ہلکی پھلکی بات یا لطیف مزاح کی بات بھی کرتے تھے تاکہ لوگ تھوڑا سا فریش فیل کریں۔ ایک بار ایک عورت آئی، بوڑھی، کہتی یا رسول اللہ، کیا بوڑھے لوگ جنت میں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے۔ عورت پریشان سے، آپ نے فرمایا میرا مطلب ہے بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے، بوڑھے جوان ہو کر جنت میں جائیں گے۔ جب یہ بات کہی تو وہ عورت جو ہے خوش ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ ایسا مزاح ہوتا تھا کہ جو آپ کی بات کو، یعنی کہ فوراً آپ کی بات کو ایکسیپٹ کر لیا جاتا تھا۔ آپ وسلم کی بات کو یعنی کہ خوش ہو جاتے تھے، جھوٹ کا عنصر نہیں ہوتا تھا اس میں۔ پھر آپ سب کی گفتگو میں ٹھہرا، آہستہ آہستہ اور ٹھہر کر گفتگو، اگر ضرورت بات ہوتی ہے اپنی بات کو دہرا دیتے، ان کے جس بات پر زور کرنا ہوتا تھا تاکہ سننے میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ حضرت عائشہ کے مطابق آپ بات کو اتنے اطمینان سے فرماتے تھے کہ سننے والا بآسانی یاد کر لیتا تھا۔ پھر طلبہ کے ساتھ محبت اور شفقت، صحابہ کرام کے ساتھ محبت اور شفقت کا برتاؤ رکھتے۔ صحابہ کرام علم سیکھنے کے لیے دنیاوی مصروفیات کو ترک کرتے، تاکہ خوش ہو کر فرماتے تم نے اصل چیز کو پسند کیا ہے جو اللہ کے نزدیک پسند ہے۔ پھر کہتے جو شخص علم حاصل کرنے کی خواہش رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ جو لوگ علم کے لیے اس کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، اس طرح کی بتاتے ہیں تاکہ لوگوں میں دین کا علم کی خواہش بڑھے، علم کی، اور ان کے اندر حوصلہ افزائی ہو۔ یہ ہر ٹیچر کو چاہیے کہ وہ ایسا کرے، اپنے اسٹوڈنٹس کی انکریج کرے، ان کو حوصلہ افزائی کرے۔ پھر آپ کے علم اور عمل میں تضاد نہیں تھا، جو بات کہتے تھے اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ ایک بار ایک عورت آئی اور کہتی یا رسول اللہ، میرا بیٹا شکر کھاتا ہے، آپ اس کو منع فرما دیں۔ آپ نے فرمایا اس کو کل لے کر آنا۔ اگلے دن لے کر، تو آپ نے فرمایا بیٹا شکر نہ کھایا کرو۔ عورت کہتی یا رسول اللہ، آپ اس کو کل بھی منع کر سکتے تھے۔ آپ نے فرمایا کل میں شکر خود کھائی تھی۔ آپ یعنی کہ وہ کام کرنا ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کی بات تب بھی ویلڈ ہوتی ہے، تب بھی اس بات میں اثر ہوتا ہے، افیکٹو ہوتی ہے، جب آپ جو کہیں اس پر عمل بھی کریں، تبھی لوگ آپ کی بات پر عمل کرتے ہیں۔ پھر حکمت اور دنائی سے، آپ کی تعلیم حکمت اور دنائی سے بھرپور ہوتی تھی۔ ہر بات موقع اور محال کی مناسبت سے، لوگوں کی ذہنی استعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالتے، بس دانشمندی دور اندیشی سے فیصلہ فرماتے، جس سے لوگوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔
کبھی کسی کے بارے میں یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا ہوا تھا صحابہ کرام کو کہ فجر کی اذان میں کیا نام ہے بڑی لمبی آیات تلاوت کریں اور عشاء کی اذان میں چھوٹی، کیونکہ صبح کے لوگ فریش ہوتے ہیں اور رات کے وقت لوگ تھکے ہوتے ہیں۔ ہر چیز کو آسانی کی طرف لے کر آئے، نرم گفتگو۔ آپ سب لوگوں سے ایک شفیق باپ کی طرح بات کرتے تھے، ان کی خیر خواہی چاہتے تھے، کہتے تھے میں تمہارے والد کی مان ہوں، جب تم رفع حاجت کے لیے جاؤ تو قبلہ کی طرف رخ نہ کرو، نہ پوچھتے۔ ان کے دین دینے کے لیے آپ نے یہ بھی نہیں کہ شرم حیا، کہا میں تمہارے باپ کی طرح ہوں، جس طرح ایک باپ نے اپنے بچے کی تربیت کرنی ہوتی ہے، میں نے اس طرح آپ لوگوں کی تعلیم کرنی، تربیت کرنی ہے۔ پھر ہماری تکرار اور تقید کی طرف اصل بعض اہم باتوں کو بار بار دہراتے تاکہ وہ اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے، بعض کا قسم بھی اٹھا دیتے اور اہم احکامات کی پابندی پر سختی سے تاکید فرماتے تاکہ کوئی ان سے غفلت نہ برتے، یعنی کہتے جیسے ایک دفعہ بیٹھے ہیں تو آپ نے فرمایا آمین آمین آمین۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ نے کیوں کہا؟ آپ نے فرمایا جبرائیل آیا تھا اور مجھے 3 باتیں کہہ کر گیا تھا، میں نے اس کے جواب میں کہا آمین۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیا؟ اس نے کہا جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس میں اپنی بخشش نہ کروا لی تو وہ بندہ ذلیل ہوا، میں نے کہا آمین۔ جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پروایا اور ان کی کر کے بخشش نہ کروا لی، خدمت کر کے، وہ بھی ذلیل ہوا، میں نے کہا آمین۔ اور تیسرا جس نے آپ نے آپ کا نام لیا اگر آپ پر درود نہ بھیجے وہ بھی، یعنی کہ اس طرح لوگوں کو باتوں کی طرف لاتے، سختی کی یہ چیزیں اہم ہے، زندگی کا حصہ ہے۔ پھر سوال و جواب کی طرف اب سوال و جواب کا طریقہ فرماتے، جیسے پوچھتے ایک دفعہ پوچھا قرآن پاک کی سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کوئی بتائے گا کہ کون سی ہے؟ حتبئی بن کعب نے فرمایا آیت الکرسی۔ آپ نے فرمایا تمہیں علم مبارک ہو۔ پھر اسی طرح ایک دن آپ بیٹھے ہیں تو ایک آدمی آیا اور آپ کے پاس سوال کرنے لگے اسلام کیا ہے؟ آپ جواب دیتے ایمان کیا ہے؟ احسان کیا ہے؟ جب وہ چلے گئے تو آپ نے پوچھا تمہیں پتہ یہ کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا لگتا تھا کہ جیسے حلیے سے کوئی بندہ بہت دور سے آیا، جیسے کپڑوں پہ گڑ تھی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے جو تمہیں دین سکھانے آئے تھے، ان کے سوال و جواب کے تھرو ہی دین کی تعلیم دیتے تھے۔ پھر تشبیہات و تمثیلات کا آپ اپنے کلام میں اگزامپل دیتے، مثالیں دیتے تاکہ مفہوم آسان ہو جائے۔ صحابہ کرام سے کہتے ہیں مجھے بتاؤ اگر تم میں سے کسی شخص کے گھر کے سامنے نہر ہو اور روز اس میں 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کوئی بیل رہے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ اپنے فرمایا یہی 5 نمازوں کا کہ اللہ ان کے ذریعے خطائیں کو مٹا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں غرور و تکبر نہ تھا، صحابہ کرام بڑے ذلت آپ سے بہت اظہار کرتے تھے، لیکن آپ منع فرماتے تھے مجھے تم اس طرح نہ بڑھاؤ جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ کو بڑھایا، اور میں تو بندہ ہوں، بس مجھے اس کا بندہ رسول کہو۔ فرمایا تم اس طرح نہ کھڑے وقت جس طرح آدمی کھڑے ہوتے ہیں، آپ کبھی اس بات کی خواہش نہ کرتے کہ آپ بلند کرنے کے آپ کو اللہ تعالیٰ سے ملا دیا جائے۔ پھر آپ کا تدریجی انداز تھا، قرآن کی جو بھی آیتیں سب سے پہلے وہ 10 آیتیں سیکھتے، ان کے معنی پھر ان پر عمل کرتے، پھر دوسری آیتیں سکھاتے۔ یعنی کہ ایک دفعہ کی بات ہے کہ ایک آدمی آیا کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائے، تو آپ نے فرمایا 5 نمازیں پڑھا کرو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے کچھ اور نصیحت فرمائے، آپ نے فرمایا 5 نمازیں پڑھا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ کچھ اور، آپ نے فرمایا بس 5۔ جب وہ چلا گیا تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ اسے کہتے تہجد بھی پڑھا کرے، یہ بھی کرا کرے، جب وہ پوچھ تو رہا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا نہیں، جب وہ 5 نمازیں پڑھنا شروع ہو جائے گا پھر خود ہی تہجد کی طرف، پہلی دفعہ اس کو بار بار نہیں کرنا چاہیے کہ مشکل کی طرف، آسانی سے آنا چاہیے، لوگوں کو مشکل کی طرف نہیں لے کے آنا چاہیے۔ پھر ایک آدمی تھا کہتا یا رسول اللہ میں گناہ گار ہوں، میں زنا بھی کرتا ہوں، شرابی بھی ہوں، چوری بھی کرتا ہوں، جھوٹ ہر طرح کا گناہ کرتا ہوں، آپ میری کوئی رہنمائی۔ آپ نے فرمایا تم ایسے کرو بس ایک جھوٹ چھوڑ دو۔ اس نے کہا بس ایک گناہ چھوڑنا ہے؟ آپ نے فرمایا بس تم جھوٹ چھوڑ دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ بندہ کہتا جب میں رات کو شراب پینے لگا تو مجھے یاد ہے اگر میں صبح کسی نے بتا دیا تو مجھ سے پوچھا کہ تم نے شراب پی ہے، اگر تو میں نے جھوٹ بولا کہ میں نے نہیں پی تو میں نے تو وعدہ خلافی کی، اگر میں نے سچ بتایا تو مجھے تو سزا ہو جائے گی، میں نے یہ سوچ کر شراب چھوڑ دی۔ جب میں چوری کرنے لگا تو مجھے یاد ہے اگر صبح مجھے قاضی کے دربار میں کسی نے پیش کر دیا اور مجھ سے پوچھا اگر جھوٹ بولا تو وعدہ خلافی ہوگی، اگر سچ بولا تو میرے تو ہاتھ کٹ جائیں گے، میں نے یہ سوچ کر چھوڑ دیا۔ جب تیسرا کہا میں زنا کرنے لگا پھر یہی مجھے آیا۔ اس طرح ایک جھوٹ کے چھوڑنے سے اور آپ کے پاس ہے کہتا یا رسول اللہ آپ کہنے سے ایک جھوٹ کے چھوڑنے سے میرے سارے گناہ چھوٹ گئے، یعنی کہ آپ لوگوں کو جج کرتے ہیں کہ اس وقت کس چیز کو دیکھنا اور کس چیز کی تعلیم دینی اور کس چیز کی زیادہ افیکٹونیس ہوگی۔ یہ تھا ہمارے پہ نبی کا طریقہ انداز، ہمیں بھی یہ ساری چیزیں اڈاپٹ کرنی چاہیے۔ پھر یہ کہتے ہیں پھر آپ کیا کرتے تھے خوشخبریاں دیتے تھے، نفرت نہیں دلاتے تھے، آپ کہتے تھے لوگوں کو خوشخبریاں تو نفرت نہ دلاؤ۔ ابو مسعود کہتے ہیں شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ فلاں شخص میں بہت لمبی نماز پڑھتا ہے جس کی وجہ سے ہم جماعت سے پیچھے رہ جاتے ہیں، راوی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کو اس دن سے زیادہ غصے میں کبھی نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں تم میں سے کچھ لوگ نفرت دلانے والے ہیں، جو کوئی لوگوں کی امامت پر چاہیے کہ وہ ہلکی نماز پڑھائیں کیونکہ ان میں کمزور بیمار اور ضرورت مند لوگ بھی ہوتے ہیں۔ یعنی کہ آپ لوگوں کو کہتے تھے کہ
آسانی پیدا کریں لوگوں کی، نفرت نہ دلائیں، دین کے اچھے اسپیکٹ بتائیں، آپ لوگوں میں سے بھی جب یہ نہ بتائیں نماز نہ پڑھیں گے تو یہ، بلکہ کہیں نماز پڑھیں گے تو یہ ہوگا، جنت ایسی ہے، دوزخ کے بارے میں نہ بتائیں، جنت کی بتائیں، جنت کی نعمتوں کے بارے میں بتائیں، اللہ کی رحمت کے بارے، اللہ کے غضب کے بارے میں نہ بتائیں، دین کے بارے میں محبت پیدا کریں تاکہ لوگ محبت سے اس کی طرف آئیں، تاکہ نفرت اور ڈر کی وجہ سے نہ آئیں۔ حضرت معاویہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے نماز میں بات کر دی، صحابہ کرام نے انہیں ڈانٹا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات میں نرمی سے فرمایا، یہ نماز ہے، اس پہ لوگوں سے کے کلام میں سے کوئی کلام درست نہیں ہے، یہ تو تسبیح تکبیر اور قرآن کی تلاوت ہے، ان کے بڑی نرمی سے پیار سے صحابہ کرام کو کہتے ہیں نا۔ ان کی ایک دفعہ ایک بدو نے مسجد نبی میں پیشاب کر دیا، صحابہ کرام اس کو، آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، یہاں پانی بہا دو۔ اس طرح کی تعلیمیں کرتے تھے، لوگ آپ کی طرف، دین کی طرف کھینچے چلے جاتے تھے۔ لوگ کہتے تھے یہ بندہ جادوگر ہے جس کی باتوں میں اتنا کہ لوگ اس کی بات مان جاتے ہیں۔ کیا آپ نے اپنی جوانی میں صادق اور امین کے لقب سے، اپنی پرسنالٹی، اپنی ذات سے لوگوں کو ایسی مثالیں دی کہ لوگ آپ کی بات کو مان دیتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے ایک استاد کو، اس کو کیا سمجھنا چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی نے دنیا کے لیے مثال پیدا کر دی، کہیں بھی آپ کو کسی جگہ پہ ایسی مثال نہیں ملے گی کہ جیسے ہمارے پیارے نبی کی ہے۔ تو اس لیے ہم ایک امتی ہیں، اگر ہم ان کو، ان کی زندگی میں نہیں تھے لیکن ان کی تعلیمات پر عمل کر کے ان کے قریب پہنچ سکتے ہیں، ان کے ساتھ ہو سکتے ہیں، ان کی صحبت نصیب ہو سکتی ہے۔ کوشش کریں اپنی زندگی کے ہر معاملات میں نبی کی سنت کو پیروی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کی پیروی کرنے کی توفیق دے۔ اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ۔